اردو تو بے زبان ہے کس سے کرے سوال. اس کتاب کے مصنف نے کتاب لکھ کر اردو اور اردو والوں کے لیے کئی سوالات کھڑے کر دیے. آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم اختر صاحب جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں. عظیم اختر صاحب، اس کتاب کو لکھنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی آپ کو اس زمانے میں اردو کے لیے؟ دیکھیے، میں بیسیکلی اردو والا ہوں، سمجھے، بیوروکریٹ الگ تھا، لیکن میرا اردو کے لیے جو ایک جذبہ ہے وہ شروع سے موجود تھا، رہے گا انشاءاللہ. تو میں نے اردو کے انسٹیٹیوشنس کو اور اردو کے جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے، طبقہ شافی جس کو کہتے ہیں، اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور میں نے محسوس یہ کیا کہ سرکار اردو کے لیے جو کچھ کرنے کے لیے پیسہ دینا چاہتی ہے وہ صحیح مدوں میں خرچ نہیں ہو پا رہا ہے. اس کو ایک خاص طریقے سے، جس کو کہتے ہیں نا، ہائیک کر کے کہیں اور دے دیا رہا. اپنی ذات کو بڑھاوا دینے کے لیے، اپنے آپ کا پرسنل مطلب ادبی تشخص قائم کرنے کے لیے سب کچھ کھیل ہو رہا ہے، جبکہ اس سرکار کے پیسے کو اردو کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. اردو کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. اور اردو بھی کہاں پر؟ گراس روٹ پہ. گراس روٹ پہ مطلب اسکولوں میں اردو کی تعلیم ہو، عوام تک اردو پہنچے، وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے اس کرب کو اپنی مضامین کا حصہ بنایا ہے. مجھے جو محسوس ہوا کہ یہاں یہ انسٹیٹیوشنس میں یہ غلط ہو رہا، اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کسی کے خلاف نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے مشاعروں اور خاص طور سے شاعروں اور اداروں کو، اردو اداروں پہ ایک نشانہ سادھا ہے کہ مشاعروں میں جو جس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں سامنے، یا اردو ادارے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، اس پہ آپ نے سوال کھڑے کیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اردو کی بدحالی کے لیے اردو والے ہی ذمہ دار ہیں؟ تو اردو کی بدحالی کے لیے بیسیکلی وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اردو کے سپریمو بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اردو ان کے بغیر مکمل نہیں ہے. جبکہ اردو والا تو صحیح معنی میں کام آدمی ہے. وہ اردو بولتا ہے، اردو لکھتا ہے، اردو پڑھتا ہے، اردو سے اس کو محبت ہے. لیکن یہ جو وہ سپریمو بنے ہوئے ہیں، جو ہائی یعنی اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں، میرا مطلب پروفیسرس ہیں، نقاد ہیں، اور اسی طریقے مشاعروں کے شاعر ہیں، وہ صرف اپنا آپ اردو کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے میں نے ان کو اس طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ مشاعروں کا جو معیار اب گرا ہے، الہی توبہ اس قدر گر چکا ہے. میں نے مشاعرے اپنے بچوں نے دیکھے جگر جیسے شاعروں کے ساتھ، سمجھو، اس زمانے کے بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا. شاعر آتا تھا، شعر پڑھتا تھا، داد دیتا، شکریہ کہہ کے اب وہ رائے کے ساتھ وہ اس شعر کو گھر لے جائیے، اس شعر کو محفوظ رکھیے، آپ کے داد چاہتا ہوں. آپ شاعر ہیں، شعر پڑھیے، داد حاصل کیجیے، داد خوب ملے گا. فقیروں کی طرح بھی کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ فقیروں کی طرح لیا کیوں رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ اس میں داد دی. ایک شاعر کہنے لگے، صاحب اگر آپ نے شعر نہیں دی، داد نہیں دی تو میں قیامت کے دن آپ کو گریبان پکڑ لوں گا. یہ کوئی مشاعرہ ہے بھائی؟ سب بکواس ہی ہے. اس کو تو آپ مشاعرے کو خراب کر رہے ہیں. جس طرح سے کچھ لوگ جو ہے سیاسی شاعری کر کے، جس طرح سے ادبی کو حصہ نہ ہو کے وہ سیاست میں آتے ہیں، اور سیاست میں آنے کے بعد وہ شاعری کرتے ہیں. بہت سارے نام ہیں، اس میں عمران پرتاپ گڑھی کا بھی ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ سیاسی شاعری جو ہے اس کو مشاعروں کو حصہ نہیں بننا چاہیے. اگر آپ کسی پارٹی کے حامی ہیں، اس سے جلسے میں جا کے آپ نظمیں پڑھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مشاعروں میں جس انداز کی شاعریاں پیش کی جانے لگی ہے، اس کتاب میں ایک مضمون ہے کہ مشاعروں کو سامعین کی ذہنی پستی سے بچائیے. ایک شاعر کھڑوں کے شعر پڑھتا ہے کہ بمبئی کے قاتل کو سزا کیوں نہیں دیتے، سمجھا نہیں؟ سزا بمبئی کے قاتل کو سزا کیوں نہیں دیتے. اس طریقے سے واضح اشارہ ہے. آپ اس طرح کے شعر پڑھ کر، اس طرح کی چیزیں سنا کر آپ کیا چاہتے، کیا کون سا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسی شاعری نہیں چاہیے جو گھٹیا ہو، معیاری ہو. اگر سیاسی شاعری میں تو کچھ ڈھنگ کی تو ہو. اب آپ جیسے آپ نے نام لے، میں شاعری میں نے کبھی سنا نہیں، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں بڑی شاعری کرتے کرتے. ہم اس طرح کے لوگوں نے مشاعرے کو خراب کیا ہے. ایکچولی مشاعرے کا معیار بہت گرا دیا ہے. جبکہ مشاعرے کا معیار ہمارے ذہن میں وہ ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا، جہاں پر بڑے بڑے شاعر آتے تھے، شعر سناتے تھے، سامعین داد دیتے تھے، اور مشاعرہ اچھا ہوتا تھا. تو سر، یہ اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے اب کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا کمی رہ گئی ہے اس زمانے میں، یا اس لوگوں کے ضرورت؟ دیکھیں، اردو کو ہوا میں معلق کرنے کے لیے جو ایک فارمولہ بنایا گیا، جس کو کہتے ہیں نا 3 لینگویج فارمولہ، اس نے اردو کی تعلیم کو ہائی جیک کر کے حاشیے میں اٹھا دیا ہے. جب تک اردو کو 3 لینگویج فارمولہ میں پراپر پلیس نہیں ملے گی، وہ کم از کم دلی، یو پی اور ادھر کے شمالی ہندوستان کے
रियासतों में स्कूल की तालीम का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि स्कूलों में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। उर्दू किसी भी रीजन की ज़बान नहीं है, तीसरी ज़बान की शक्ल में इसको कौन पढ़ाएगा? साहब ये तो किसी रीजन की लैंग्वेज नहीं है। आपने इसे नेशनल लैंग्वेज बना के ओके ठीक किया आपने, लेकिन इसे रीजनल लैंग्वेज बनाए ताकि स्कूलों के अंदर पढ़ाई तो जा सके। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला जब तक अमेंड नहीं होता, जब तक इस लैंग्वेज में, इस फार्मूला में उर्दू को उसका प्लेस नहीं दी जाती, उर्दू की तरक्की मुमकिन नहीं है, ना एजुकेशन मुमकिन है। नहीं सर, जिस तरह से देखने में आ रहा है उर्दू की तरक्की के नाम पर 5 स्टार होटल्स में मुशायरे रखे जाते हैं, सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, क्या असल में इन मुशायरों और इन जो है सेमिनारों से उर्दू की तरक्की होने वाली है? देखिए, जमील मज़हरी का एक शेर है, उसका मैं मिसरा सुनाता हूँ। तो अगर न हो ये फरेब पहम तो दम निकल जाए आदमी का। ये बड़े बड़े मुशायरे 5 स्टार में, आलम में मुशायरे वगैरह सब फरेब है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइजर्स अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस तरीके से पैसा बना रहे हैं और धोखा आपको और मुझे दे रहे हैं जो हम आम उर्दू वाले हैं। 5 स्टार होटल में आप मुशायरा कर रहे हैं, उसका क्या वैल्यू क्या है? आप आलम में मुशायरा कर रहे हैं, उसका क्या? उर्दू से, अगर मुशायरों से उर्दू ज़िंदा रहती और मुशायरों से ही उर्दू का प्रचलन, प्रमोशन होता, तो माय डियर सर, सन 48 से लेकर अब तक लाखों मुशायरे हो चुके हैं। क्यों नहीं उर्दू का प्रमोशन हुआ? समझे, उर्दू तो वही है जहाँ मौजूद थी 48 में, बल्कि और नीचे आ गई है ना। तो ये तो फरेब है कि साहब मुशायरे, सेमिनार और ये से उर्दू का प्रमोशन हो रहा। ये सिर्फ कहने की बात है और कुछ नहीं, हक़ीक़त से बैद है। क्योंकि मुशायरों में जो सामीन आते हैं वो आज के मुशायरों में 90% कलमा गो होते हैं, मदरसे के बच्चे होते हैं, मौलवी लोग होते हैं। वो मुशायर, हम तो चाहते हैं कि उर्दू, अगर उर्दू का मुशायरा तो उसमें हर जिस तरह मैंने अपने बच्चों में देखा कि हिंदू भी होते थे, सिख होते थे, वो नज़र नहीं आते। अब सिर्फ एक ही तबके के लोग नज़र आते हैं, वो सब मुसलमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे अजीम अख्तर साहब, जिनका कहना है कि उर्दू की तरक्की व तरवीज मुशायरे या सेमिनार से नहीं होने वाली, बल्कि इसके लिए बुनियादी तौर पर ज़मीनी सतह पर आकर मेहनत करने की ज़रूरत है। दिल्ली से कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए रहबर हसनैन।